جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ عز و جل کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے ناقص سجدوں کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے. ابھی چند روز قبل ایک غیر مسلم مرتد وسیم رضوی رافضی شیعی نے ہندوستان کی سپریم کورٹ میں یہ رٹ داخل کی کہ معاذ اللہ قرآن مقدس کے اندر کچھ آیات کریمہ ایسی ہیں جو آتنکواد کو فروغ دے رہی ہیں، جو انسانیت سوز ہیں. دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ان آیات کریمہ کو قرآن مقدس سے نکال دیا جائے معاذ اللہ. اس پر مجھے پچھلے ہفتے گفتگو کرنی تھی، مگر ایک ضروری سفر کے تحت مجھے دہلی جانا ہوا، پھر مراد آباد، پھر بریلی شریف، جس کی بنیاد پر میں غیر حاضر رہا اور وہ بیان نہ کر سکا جو مجھے کرنا تھا. آج میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس طرح کے کتے ہر زمانے میں رہے ہیں، جو بھونکتے رہے ہیں اور آج بھی بھونک رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے. ان لوگوں کا نام لینا یہ اپنی زبان کو ناپاک کرنے کے مترادف ہے. یہ اس لائق نہیں کہ اللہ کے اس مقدس گھر میں اپنی پاک زبان سے اس طرح کے ناپاک لوگوں کا نام لیں اور ان کی شہرت میں اضافہ کریں. اس کی چندہ حاجت نہ تھی کہ اس کا رد کیا جائے، اس کا کوئی ذکر ہو. کسی کا نام مٹانا ہو تو بہترین طریقہ یہ کہ اس کا ذکر ہی نہ کیا جائے، نام خود بخود مٹ جائے گا. اور لوگ کچھ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، شہرت ان کو ان کے کارناموں سے نہیں مل پاتی تو وہ بکواس کرنا شروع کرتے ہیں، بڑی شخصیتوں پر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جب بدنام ہوں گے تو نام بھی ہو جائے گا، شہرت حاصل ہو جائے گی. البتہ اس طرح کی باتوں سے چونکہ بہت سے ذہنوں میں وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور غلط فہمیوں کا ازالہ بہت ضروری ہے. اس لیے اس ناپاک مرتد انسان نے جب بکواس کی تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے باقاعدہ اپنی غم اور غصے کا اظہار کیا، اور ذمہ داروں نے قلم کے ذریعے، زبان کے ذریعے جہاد کیا اور اس کا رد کیا، وسوسوں کا ازالہ کیا. اور ماشاءاللہ کئی کتابیں اور مقالات بھی سوشل میڈیا پر گردش کریں اس حوالے سے. چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کی اس تھوڑی سی گفتگو میں. اگر گفتگو مکمل نہ ہو پائی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی میں چند باتیں عرض کروں گا. یہ ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور یہ غلط فہمی آج سے نہیں بہت زمانے سے پیدا کی جا رہی ہے کہ مسلمان جو قرآن مقدس کو سب کچھ سمجھتا ہے، مذہب اسلام کی بنیاد جس کتاب پر ہے، اس کتاب کے اندر قتل، خون ریزی، مار پیٹ، مار کاٹ اور انسانیت سوز تعلیمات دی گئی ہیں. اس لیے مسلمان بہت جلد جوش میں آ جاتے ہیں اور مسلمان بہت جلد مارنے کاٹنے کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قرآن میں کچھ ایسی آیات کریمہ ہیں جو بھڑکاؤ ہیں، جو مسلمانوں کو بھڑکاتی ہیں اور مار کاٹ پر ابھارتی ہیں. پہلے یہود و نصارہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور پھر یہاں کی غیر مسلم تنظیمیں جو اسلام دشمن ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں، اور یہ وسیم رضوی اسی کا نمونہ ہے. اس طرح کی تنظیموں کی یہ پیداوار ہے
اور یہ ایک وسیم رضوی نہیں، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے وسیم رضوی ہیں جو اس قسم کی بکواس کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ وہ کریں گے بھی۔ یہ تو صرف ایک چھوٹا سا نمونہ سامنے آیا، اس لیے چند باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان اپنی دینی معاملات سے، دینی تعلیم سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں، اور ان کو اس کی کوئی فکر نہیں کہ ہمارے اوپر کس لحاظ سے، کس جہت سے، کس زاویے سے، کہاں سے حملہ ہو رہا ہے۔ وہ دنیا داری میں مکمل طریقے سے مشغول و مصروف نظر آ رہے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ قرآن مقدس کی مفہوم کو، قرآن مقدس کے مضامین کو، آیتوں کو سمجھنا تو درکنار، اکثر ہماری آبادی ایسی ہے کہ ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ نکاح خوانی کے موقع پر اس کا منظر بارہا میں نے دیکھا کہ دلہے میاں سجے سجائے بیٹھے ہیں، مگر ان کو کلمہ نصیب نہیں، کلمہ پڑھایا جاتا، کلمہ بھی وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو جس قوم کا حال یہ ہو، کلمہ پڑھنا بھی ان کو نہ آتا ہو، تو ترجمہ کیا کر پائیں گے؟ اس کے اندر جو معانی کا ایک سمندر ہے اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں خود آگے قدم بڑھانا چاہیے کہ اگر ہمارے دین، ہمارے مذہب پر، ہماری قرآن پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہمارے نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ مگر یہاں ٹائیں فش سارا معاملہ ختم ہے۔ یہ ٹوپی والوں، داڑھی والوں کی ذمہ داری ہے، ہم کیا کریں؟ یہ عام لوگوں کی فکر اور عام لوگوں کی سوچ بن چکی ہے۔ اس سوچ کو ٹھوکر مار کر نکال کر باہر پھینکنا چاہیے اور دینی سوچ پیدا کرنی چاہیے۔ بہرحال میں گزارش کرتا ہوں کہ آواز کچھ تیز کی جائے، نہ جانے کیوں میک خراب رہتا ہے، آواز خراب کر دی جاتی ہے۔ اچھا خاصا میک تھا اور آواز کم کر دی گئی۔ آواز میں مؤذن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کچھ آواز بڑھائیں ذرا، مجھے میری آواز سنائی نہیں دے رہی میں کیا بول رہا ہوں۔ بہرحال درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے گہار لگائی جا کے سپریم کورٹ میں، اور اس بدبخت کو پتا نہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اختیاری میں نہیں ہے۔ دونوں طرف سے بیوقوفی کا مظاہرہ ہوا۔ اس نے اس کی گہار قبول کر لی، اور اس نادان کو پتا نہیں کہ یہ میرے اختیار ہی میں نہیں ہے، اور اس نے وہاں جا کے گہار لگائی۔ اس نادان کو پتا نہیں کہ یہ ایک سپریم کورٹ کیا، دنیا کے کسی بھی سپر پاور طاقت کے اندر یہ طاقت و قوت نہیں ہے کہ وہ قرآن مقدس کی کسی آیت یا کسی حرف کو باہر کر سکے۔ دنیا کے تمام سپریم کورٹیں اور دنیا کے تمام باطل قوتیں مل کر بھی سر جوڑ کر بیٹھ جائے اور سالہ سال تک کیا زندگی بھر کوشش کرتی رہے، تو وہ قرآن مقدس کے کسی حرف کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نہ تغیر ہو سکتا ہے، نہ تبدل ہو سکتا ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ بیشی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ترمیم ہو سکتی ہے۔ اور یہ ہم کس بلبوتے پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے رب اللہ عز و جل پر ہم توکل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، چونکہ خود اس نے اعلان فرما دیا لا یاتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید۔ یہ قرآن مقدس ایسا عظیم کلام ہے کہ اس میں غیر قرآن باطل نہ ادھر سے آ سکتا ہے نہ ادھر سے آ سکتا ہے۔ غیر قرآن قرآن میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو چیلنج یہ کیا گیا کہ قرآن مقدس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور آگے دوسرے مقام پر اللہ نے یہ چیلنج فرمایا کہ قرآن مقدس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ بے شک ہم ہی نے قرآن مقدس ذکر کو نازل کیا، اور یقیناً بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ رکھا ہے، تو کوئی وسیم رضوی جیسا مردود اور کوئی بھی دنیا کی ہائی کورٹ اور کوئی بھی سپریم کورٹ کسی قسم کی نہ کوئی تغیر کر سکتی ہے نہ تبدیلی کر سکتی ہے۔ مگر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جن آیات کے حوالے سے بکواسیں کی جا رہی ہیں، جن میں بظاہر لفظ جہاد موجود ہے یا جہاد کی تعلیم دی گئی ہے، اور ان کا مفہوم، اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے، 26 آیات کریمہ ان کی تفصیل بیان کی جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید مہینوں درکار ہوں اگر ایک ایک آیت کریمہ کی تشریح، تفصیل، اس کا پورا بیک گراؤنڈ، شان نزول، اس کے مقاصد، اس کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ اتنی یہاں گنجائش تو نہیں ہے۔ البتہ جو لفظ جہاد ہے جس کو لے کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ جہاد کا معنی قتل و غارت گری، اور جہاد کا معنی بے گناہوں کو مارنا نہتوں پر،
تلوار سے، بم سے، گولی سے حملہ کرنا، اور جہاد کا معنی مار کاٹ، مار دھاڑ، قتل، خون ریزی، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں چند باتیں کر دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص میرا چیلنج یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جہاد کا معنی قتل و غارت گری ہے، جہاد کا معنی خون ریزی ہے، اور جہاد کا معنی نہتوں پر حملہ کرنا ہے، اور جہاد کا معنی کسی کو قتل کر دینا، یہ کوئی بھی شخص ثابت نہیں کر سکتا۔ جہاد عربی لفظ ہے، اور جب عربی لفظ کا معنی دیکھنا ہو تو سیدھا عربی لغت دیکھنا ہوگا، انگلش لغت نہیں۔ انگلش لفظ ہو تو عربی لغت میں دیکھا نہیں جائے گا اس کا معنی، اس کو تو انگریزی لغت ہی میں تلاش کرنا ہوگا۔ اور جب جہاد عربی لفظ ہے تو اس کو عربی لغات کے کو مد نظر رکھ کر، ان کو سامنے رکھ کر اس کا معنی متعین کرنا ہوگا۔ اور کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی، کوئی بھی دین کا دشمن اور کوئی بھی رافضی دنیا کی کسی بھی عربی لغت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ جہاد کا معنی جنگ ہے، جہاد کا معنی قتل کرنا، جہاد کا معنی خون ریزی، خون کسی کا کر دینا، یہ جہاد کا معنی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جہاد کا جو لفظی ترجمہ ہے جہاد، یہ باب مفعالت کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ یہ جہد اور جہد سے بنا ہے۔ جہد اور جہد یہ بھی عربی کے الفاظ ہیں، ان کا معنی ہے کوشش کرنا، مشقت کرنا، اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا، یہ ہے جہاد کا لفظی معنی۔ اور شریعت کے نزدیک جہاد کیا ہے؟ دین پھیلانے کے لیے، نیکیاں پھیلانے کے لیے، برائیاں ختم کرنے کے لیے، اور امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیت، روحانی صلاحیت، دماغی صلاحیت، قلمی صلاحیت، علمی صلاحیت، جو بھی صلاحیتیں ہیں، لیاقتیں ہیں، اور جو بھی طاقت و قوت ہے دین کی تبلیغ کے لیے، نیکیاں پھیلانے کے لیے، برائیاں ختم کرنے کے لیے، ان تمام کوششوں کو خرچ کرنا اور تمام کاوشوں کو صرف کرنا، یہی نام ہے جہاد۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں، جس کی ایک صورت تلوار سے جہاد کرنا بھی ہے، اور اس کا پورا پس منظر ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بھی تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ بات سمجھ جائیں گے۔ کوئی ملک ہے جہاں باضابطہ کوئی حکومت ہے، ایک سسٹم، ایک نظام ہے، اور وہاں چند لوگ اٹھیں اور اس نظام کے خلاف کام کریں، امن و امان قائم ہے، سکون و اطمینان کی فضا قائم ہے، اور وہاں کوئی اٹھے، چند لوگوں کو تیار کر لے اور وہ سکون اور اطمینان اور امن و شانتی کو غارت کر دے، فتنہ و فساد مچائے، گنڈا گردی کرے اور ظلم و زیادتی کرے۔ اب آپ بتائیں حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو لوگ امن و امان ختم کر رہے ہیں، جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، جو لوگ معاملات کو تتر بتر کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، ان کو سزا دیں۔ اگر وہ باتوں سے نہ مانے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، اگر وہ سمجھانے سے نہ سمجھے تو پھر وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں، امن و امان کے خلاف قدم اٹھانے والوں کے خلاف وہ کارروائی کریں اور ان کو ان کی سزا دیں۔ اب آپ بتائیں، اب اگر کسی ملک کی حکومت یہ سوچے کہ یہ جو چند باغی حضرات ہیں اور جو ملک کا ماحول خراب کرنا چاہ رہے ہیں، فضا خراب کرنا چاہ رہے ہیں، امن و شانتی کو غارت کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کے خلاف ہم نے کارروائی کی تو لوگ ہمیں آتنکوادی کہہ دیں گے، لوگ ہمیں کہیں گے یہ جہاد کر رہا ہے، لوگ ہم تعمیر کریں گے، انگلیاں اٹھائیں گے، اور یہ سوچ کر وہ حکومت خاموش بیٹھے تو ایسے لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ ایسی حکومت کو ناکارہ کہا جائے گا، ایسی حکومت کو بزدل کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ایسے لوگ ظالموں کا ساتھ دینے والے ہیں، ایسے لوگ امن و امان کے خلاف ہیں، جو امن و امان کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ جو حکومت ذمہ دار ہوگی، جو حکومت برسر اقتدار ہو کر امن و امان قائم کرنا چاہے گی، وہ یقیناً ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گی، اور ایسے لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں، جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی کر کے امن و امان کا ماحول قائم کرے گی، اور جو حکومت ایسا کر لیتی ہے وہ کامیاب حکومت مانی جاتی ہے۔ یہی معاملہ بالکل جہاد کا بھی ہے۔ ایک مخصوص حالت میں تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، جب ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر، ہمارے قرآن پر حملے ہو رہے ہو، اور نماز پڑھنے کی پابندی ہو، اذان دینے کی پابندی ہو، مسلمانوں کو اسلامی شعار اختیار کرنے کی پابندی ہو، ایسے مخصوص ماحول میں جہاد بالسیف کا شریعت اسلامیہ نے حکم دیا۔
اور جہاد کا معنی صرف یہ نہیں کسی کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، خون ریزی کی جائے، اس کا معنی تو وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پوری کوشش کی جائے امن و امان قائم کرنے کے لیے، پوری کوشش کی جائے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، اور پوری کوشش کی جائے نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، اور جو لوگ امن و امان قائم کرنے کے مخالف ہوں ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی جائے۔ اسی کا نام ہے جہاد۔ یہ جہاد قلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ آج جو بہت سے علماء لکھ رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں بد مذہبوں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف، بد اعتقادیوں کے خلاف، بد اعتدالیوں کے خلاف اور خرافات کے خلاف اور بدعتوں کے خلاف، یہ جہاد بالقلم ہے۔ قلم کے ذریعے وہ جہاد کر رہے ہیں، قلم کے ذریعے وہ نیکیاں پھیلا رہے ہیں، قلم کے ذریعے لوگوں کو رب سے قریب کر رہے ہیں، قلم کے ذریعے وہ بد اعتدالیوں کو ختم کر رہے ہیں، اور قلم کے ذریعے سے وہ برائیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کہہ سکتے ہیں، یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور زبان سے بھی جہاد ہوتا ہے، جیسے میں بول رہا ہوں یہ جہاد ہے۔ یہ جہاد باللسان، کہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، زبان کے ذریعے سے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، زبان کے ذریعے سے معاشرے میں اصلاح کی جائے، اور زبان کے ذریعے سے معاشرے میں جو خرابیاں آئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس جہاد کو جہاد باللسان عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ اور ایک جہاد بالقلب بھی ہے کہ اپنے دل سے جہاد کرنا، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، غور کرے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، ہمارے اندر کس طرح کے عیب موجود ہیں، اور غور کرے، اور پھر محاسبہ کرنے کے بعد کوشش کر کے وہ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرتا چلا جائے، عیبوں کو ختم کرتا چلا جائے۔ جو انسان اس طرح کا کام کرتا ہے وہ جہاد بالقلب میں مبتلا ہے، وہ اپنے قلب سے، اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے۔ یہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے۔ تو جہاد کی کئی صورتیں ہیں، جہاد بالسیف ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد باللسان ہو، جہاد بالعلم ہو، جہاد بالقلب ہو۔ یہ جہاد کی 5 صورتیں میں نے بیان کی ہیں۔ اور جب جہاد کا معنی یہ ہو گیا کہ کوشش کرنا، کاوش کرنا، نیکیاں پھیلانے کی کوشش کرنا، برائیاں ختم کرنے کی کوشش کرنا، اس معنی کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے وسوع، پورے اعتماد کے ساتھ کہ مسلمان کے ہر بچے کو جہادی ہونا چاہیے۔ ہر بچے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر بھی برائیاں جو موجود ان کو بھی ختم کریں، اور ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو بھی ہم ختم کریں۔ اور جس شخص کے اندر یہ جذبہ موجود ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ شخص جہادی ہے۔ اور اگر دنیا ایسے شخص کو ظالم کہتی ہے تو ہم ایسے شخص کی بات ہرگز تسلیم نہیں کریں گے، ہم الٹا ان کو ظالم کریں گے جو عادل پرور لوگوں کو اور انصاف پرست لوگوں کو ظالم کہنے کی جسارت و جرات کر رہے ہیں۔ تو یہی کام وسیم رضوی نے کیا کہ اتنی موب لنچنگ ہوئی، کتنے مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا۔ اس مردود نے رٹ داخل نہیں کی۔ کتنے قوانین یہاں بن رہے ہیں اور آئندہ بنیں گے اسلام مسلمانوں کے خلاف، یہ مردود بیدار نہیں ہوا۔ نہ جانے کیسے کیسے فیصلے ہوئے، یہ مردود بیدار نہیں ہوا۔ اس کو سوجھی تو یہ سوجھی کہ مسلمان آتنکواد ہیں، اور اسلام، قرآن اسلام کی یہ 26 آیتیں آتنک کی تعلیم دیتی، ان کو خارج کر دیا جائے۔ مسلمان تو قرآن مقدس کی تعلیم کی روشنی میں اتنے نرم دل ہیں کہ مسلمان کسی کی موب لنچنگ کر ہی نہیں سکتے۔ 20 25 ہندو اور غیر مسلم نہایت بے دردی کے ساتھ 14 سال کے بچے کو، 70 سال کے بوڑھے کو مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے کتنے ویڈیوز موجود ہیں، مگر کوئی ثابت کرے کہ 10 مسلمانوں نے مل کر کسی ایک ہندو کو مار دیا ہو، 10 مسلمانوں نے مل کر کسی ایک بوڑھے کو مار دیا؟ نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا بھی تو انہیں 10 میں تو اٹھے گا، بچا لے گا کہ نہیں مت مارو، چھوڑ دو، رحم جائے گا۔ یہ رحم کا جذبہ کس نے دیا مسلمانوں کو؟ قرآن نے دیا ہے۔ مسلمان تو اتنے نرمدل ہوتے ہیں کہ وہ تو جانوروں پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو کسی کو مارنا، چیٹی کو مارنا برداشت نہیں کر سکتے بلا وجہ،
کسی کو جو خیر پہنچتی، جس سے اذیت نہیں پہنچتی، اس کو مارنا وہ گوارا نہیں کرتی. یہ نرم دلی کہاں سے؟ یہ شفقت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، یہ رحمت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے. جس قرآن نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، اور جس قرآن نے ہمیں پیار و محبت کی تعلیم دی ہے، اور جس قرآن مقدس کے انوار کے صدقے میں ہمارا دل موم کی طرح نرم ہو گئے ہیں. آج بکواس کی جا رہی اسی قرآن مقدس کے حوالے سے، اور یہ باتیں کی جا رہی کہ تعلیم آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ اس قسم کی بکواسیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کو دین سے کوئی حصہ نہیں ملا. اب میں چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے میرا دعویٰ یہ مکمل طریقے سے ثابت ہوگا کہ جہاد کا مفہوم کسی کو مار ڈالنا، قتل کرنا نہیں ہے. جہاد تو اللہ نے مسلمانوں پر مخصوص حالت میں اسی لیے فرض کیا کہ امن و شانتی قائم ہو، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، ظلم کا خاتمہ ہو. اور اس کو الٹی گنگا بنا دیا کہ جو جہاد ظلم کے ختم کرنے کا ذریعہ تھا اسی کو ظلم کہہ دیا، جو جہاد آتنکواد کے ختم کرنے کا وسیلہ تھا اسی کو آتنکواد کہہ دیا. یہ الٹی گنگا بہ رہی جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر، یا پھر ہر دھرمی تعصب کی بنیاد پر، یا پھر دشمنوں کا اعلی کار بننے کی بنیاد پر. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ، یہ بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں کتاب الجہاد سے، حضور کی بارگاہ میں آئی ہم سب کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد معک. حضور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، جہاد سب سے اچھا عمل ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد نہ کریں؟ یہ کس نے کہا؟ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے. حضور نے فرمایا بل افضل الجہاد حج مبرور، اے عائشہ بلکہ سب سے بہترین جہاد حج مبرور ہے. ایسا حج جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، یہ حج مبرور ہے. اور جس نے حج مبرور کر لیا گویا کہ اس نے سب سے بہترین جہاد کر لیا. تو یہاں حج کو بھی اللہ کے رسول نے جہاد فرمایا. اب حج میں کیا انسان تلوار لے کے جاتا ہے، بندوق لے کے جاتا ہے اور وہاں لوگوں کو مارتا کاٹتا ہے؟ یہ حج ہے؟ حج میں تو کسی جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں. اس کی لمبی تفصیلات ہیں جو موجود ہیں کتابوں کے اندر. تو یہاں دیکھیں حضور نے حج کو بھی جہاد کہا ہے، چونکہ انسان حج میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، اپنے نفس سے، اپنے قلب سے جہاد کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا بہترین جہاد حج مبرور ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے دائیں جانب سے اور کہا حضور ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں. حضور نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں حضور میری ماں زندہ ہے. کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو تمہارا وہی جہاد ہے. وہ صحابی تلوار سے جہاد کرنا چاہتے تھے. وہ جنگوں کا زمانہ تھا، جنگیں ہو رہی تھیں کافروں مشرکوں کے خلاف جو مسلمانوں کو، اسلام کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ دین کی تبلیغ نہیں کرنے دے رہے تھے. وہ جہاد کا زمانہ تھا تو وہ بھی ساتھ میں جہاد کرنا چاہتے تھے. حضور نے منع فرمایا، کہا جاؤ بوڑھی ماں کی خدمت کرو وہی تمہارا جہاد ہے. وہ گھوم کر پیچھے سے دائیں بائیں جانب آ گئے کہ شاید حضور اب پرمیشن دے دیں ہم کو. یہ حضرت معاویہ بن جاہمہ سلمی ہیں جن کا میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. انہوں نے بائیں جانے سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پر جانا چاہتا ہوں، اجازت دے دیں. پھر پوچھا تمہاری ماں ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہیں. کہا جاؤ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یہی تمہارا جہاد ہے. وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد پیچھے چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سامنے سے حضور کی بارگاہ میں آئے کہ شاید اب اجازت مل جائے. کیا جذبہ تھا ان کا اور کیا جنون تھا، کیا عشق تھا دین کی تبلیغ کرنے کا اور دین کی مشن کو آگے بڑھانے کا، کس قدر حوصلہ تھا. آج ایسے حوصلوں کی حاجت ہے. وہ حضور کی بارگاہ میں سامنے سے آئے، کہا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے دائیں بائیں دین کے دشمنوں سے لڑوں، میں جہاد کروں آپ کی معیت میں اور جام شہادت نوش کروں. حضور نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. آپ نے فرمایا الزم رجلہا فصل الجنہ، جاؤ اپنی ماں کے قدموں میں پڑے رہو کہ تمہاری جنت وہی اللہ نے مقرر فرما دی ہے. اللہ، یہ ہے ماں کا مقام. ماں کی خدمت کو بھی حضور نے جہاد فرمایا.
اب کوئی کہے کہ کیا کوئی اپنے ماں کا خون بہاتا ہے؟ کیا ماں سے تلوار سے مقابلہ کیا جاتا ہے؟ یہاں تو حضور نے فرمایا ماں کی خدمت میں پڑے رہو، ان کے قدموں کو تھامے رہو، وہی تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ گویا کہ حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے تم میدان جنگ میں جا کر راہ خدا میں شہید ہو کر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، سنو اللہ نے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے، جاؤ خدمت کرو جنت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہاں حضور نے اس پر جہاد کا اطلاق فرمایا، یعنی ماں کی خدمت کو جہاد فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، وقت ختم ہو گیا، بس آخری بات، اور کہا یا رسول اللہ میں راہ خدا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری روایتیں میں جہاد کی پیش کر رہا ہوں جن میں حضور نے تلوار کے علاوہ دیگر کاموں پر جہاد کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ کہنا کہاں سے صحیح ہوگا کہ جہاد کا معنی صرف یہ ہے کہ خون بہا دیا جائے، قتل کر دیا جائے؟ یہاں دیکھیں حج کو جہاد فرمایا، ماں کی خدمت کو جہاد فرمایا، اور اس روایت میں ایک صحابی نے کہا کہ حضور ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، پرمیشن مانگی۔ حضور نے کہا الکا والدان، کیا تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں؟ کہا ہاں حضور میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کی خدمت میں پڑے رہنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہم سب کے آقا حضور رحمت عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت بھی جہاد ہے۔ بلکہ کوئی ظالم بادشاہ ہو، ظالم بادشاہ تو ظلم کر رہا ہو، آج ظلم کی باتیں کی جاتی ہیں، اسلام پر ظلم کا دھبا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام نے ظلم ختم کرنے کی کتنی کوششیں کی ہیں، کتنی کاوشیں کی ہیں، اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے اسلام کو پڑھا ہو، اسلام کا مطالعہ کیا ہو۔ اور جو RSS کی گود میں پلے ہو وہ کیا جانے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہو، ظلم کر رہا ہو، اور کوئی شخص اس ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر حق بات کہہ دے تو اس کی حق بات کہنا یہ بھی جہاد ہے۔ ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، انصاف کی بات کہہ دینا، یعنی وہ ظالم بادشاہ جو انصاف نہ کرتا ہو۔ ظاہر بات ہے جو ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کون وہاں اپنا سر کٹوائے گا، کون وہاں قتل کروائے گا اپنے آپ کو؟ کیونکہ بادشاہ جو ظالم ہوتا کسی کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ ایسے ظالم بادشاہ کے سامنے عدل و انصاف کی بات کرنا، حق کی بات کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ اور آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد قلبہ نفسہ، مجاہد حقیقت میں وہ ہے، جہاد کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جو اپنے دل سے جہاد کرے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا ملکی میڈیا کے ذریعے یا عالمی میڈیا کے ذریعے، تاکہ مسلمان دین سے دور ہو، مسلمان دین سے متنفر ہوں۔ یہ ساری باتیں نوٹ کریں آپ، اور یہ ساری باتیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ اگر کسی کے اندر وہم یا وسوسہ پیدا ہو گیا ہے تو اس طرح کے بیان سے، اس طرح کی توضیح و تشریح سے وہ وسوسہ دور ہو جائے اور کسی کا ایمان غارت نہ ہو۔ اور وسیم رضوی نے جو کرتوت کی، اس کرتوت کی بنیاد پر وہ تو پہلے ہی سے رافضی مردود تھا، پہلے ہی سے مرتد، اگر کوئی اور شخص ایسا کام کرتا تو وہی مرتد ہو جاتا، دین سے باہر ہو جاتا۔ اور جو لوگ وسیم رضوی کی اس حرکت کو صحیح سمجھیں یا اس کے کافر ہونے میں شک کریں، وہ سب دین سے باہر ہیں، ان کا اسلام سے، دین سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب نور جنت نور حسن کے لیے دعا